بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قریش مکہ کی تجارت کے حوالے سے اور ان کی دیگر ذمہ داریوں کے حوالے سے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ قبیلہ قریش کی تجارت سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ قریش کی مکہ پر حاکمیت اور ان کا کیا مقام تھا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ قریش سے پہلے کعبہ کے انتظام کی ذمہ داری قبیلہ خزاع پر تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ قصی بن کلاب کی شادی قبیلہ خزاع کی بیٹی سے ہوئی اور آہستہ آہستہ قصی بن کلاب نے کعبہ سے متعلقہ جو معاملات تھے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس طرح سے بنی کنانہ اور قریش کو اپنا معاون مقرر کر لیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ کی تولیت ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ سے قصی بن کلاب اور اس کی اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ عرب میں ایک خصوصی عزت اور سعادت حاصل ہو گئی تھی، اور پھر انہوں نے خود کو اس کے قابل ثابت بھی کیا۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ قصی بن کلاب نے نہ صرف خانہ کعبہ کا انتظام سنبھالا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مکہ کو باقاعدہ ایک ریاست کا روپ دے دیا اور اس کو 6 مختلف شعبوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے ہاشمی افہام و تفہیم سے 6 شعبوں سے بڑھا کر 10 شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا، اور یہی نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک بڑی کامیابی سے چلایا گیا۔ ان 10 شعبہ جات کی بات کرنے سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ قریش کی دلچسپیاں کیا تھیں اور ان کا روزگار اور گزر بسر کس طرح سے ہوتا تھا۔ اصل میں قریش تجارت پیشہ لوگ تھے۔ وہ اس غرض کے لیے یمن، شام اور ایران کا رخ کرتے تھے۔ بازار عکاظ اور بازار ذی المجاز ان کے زیر اختیار تھے۔ وہ ہر سال گرمیوں اور سردیوں میں 2 تجارتی سفر کرتے تھے جن کی طرف قرآن پاک نے اشارہ کیا ہے سورہ قریش میں۔ پہلے ان کی تجارت مکہ تک محدود تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا یعنی کہ حضرت ہاشم بن عبد مناف نے قریش کی شام اور یمن کے ساتھ تجارت کی داغ ڈالی۔ ہاشم نے شام کے بادشاہ سے شام کے شہروں میں تجارت کی اجازت لی، پھر ان کے بھائی عبد شمس حبشہ کے حاکم سے تجارت کی اجازت لیتے اور پھر لینے میں کامیاب ہوئے، اور عبد مناف کے سب سے چھوٹے بیٹے نوفل بن عبد مناف نے بھی عراق کا سفر کر کے کسرا سے عراق میں تجارت کا اجازت نامہ لے لیا۔ یوں وہ تجارت میں مضبوط ہو گئے۔ اس کے علاوہ کعبہ کے انتظام کے مناسب بھی یہ قبیلہ ممتاز بن گیا۔ ظہور اسلام کے وقت کعبہ کے مناسب قریش کی 10 شاخوں کے پاس تھے، اور وہ کون سی شاخیں تھیں آئیے اب ان کا ذکر کرتے ہیں۔ شاخ نمبر 1 بنی ہاشم، نمبر 2 بنی تیم، نمبر 3 بنی عبددار، نمبر 4 بنی عدی، نمبر 5 بنی اسد، نمبر 6 بنی مخزوم، نمبر 7 بنی سہم، نمبر 8 بنی نوفل، نمبر 9 بنی امیہ اور نمبر 10 بنی جمعہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کعبہ کے مناسب جو قریش کے پاس تھے ان کا ذکر کیا تھا، یعنی کہ سقائیت کعبہ کے زائرین کو پانی پلانا، رفادت یعنی زائرین کعبہ کی مہمان نوازی کرنا، حجابت یعنی کلیدداری اور دربانی کرنا، قضاوت یعنی قیادت، تجارتی اور جنگی قافلوں کی سربراہی کرنا اور ان کی سرپرستی کرنا، امارت یعنی مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنا اور اموال کعبہ کی جمع آوری اور دیکھ بھال کرنا، اور اس کے علاوہ دید پر ہم نے بات کی تھی، تو اس لیے آج ہم آپ کو مزید ان کی ذمہ داریوں کی طرف لے کے چلیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں حضرت ہاشم کے منصب کی طرف کہ ان کے حصے میں کون سا شعبہ آیا تھا۔ تو ان کا شعبہ تھا سقایا، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، خانہ کعبہ کی حفاظت اور امارت کا قیام اور حج کی قیادت کا نظام وغیرہ۔ اصل میں سقایا کا مطلب ہی پانی پلانا ہے۔ سقایا یعنی پانی کا انتظام۔ مکہ معظمہ میں پانی قلت اور موسم حج میں ہزارہ زائرین کے جمع ہونے کی وجہ سے پانی کا خاص انتظام کیا جاتا تھا، اور یہ بنو ہاشم کے ذمہ تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ چمڑے کے حوض بنوا کر انہیں صحن کعبہ میں رکھ دیا جاتا تھا، اور اس کے آس پاس کے پانی کے چشموں سے پانی منگوا کر انہیں بھر دیا جاتا تھا جب تک چاہے زمزم دوبارہ صاف نہ ہو گیا۔ یہ دستور جاری رہا۔ سقایا کی خدمت بنی ہاشم سے متعلق تھی۔ اسلامی تاریخ میں ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ نے بھی ایک نہر کے ذریعے سے پانی کا انتظام مکہ مکرمہ میں کیا تھا۔ نمبر 2 پہ ہے سداد، یعنی کعبہ کی کنجیوں کی ذمہ داری۔ سداد یعنی کعبہ کی حفاظت
اور اس کی خدمت محافظ کعبہ ہی کے پاس کعبہ کی کنجی رہتی تھی اور وہی لوگوں کو اس کی زیارت کراتا تھا۔ یہ عہدہ بنی ہاشم کے خاندان میں تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے سے لے کر، یعنی آپ کی پیدائش کے زمانے میں آپ کے دادا عبد المطلب اس عہدے پر مقرر تھے۔ اس کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ تقریباً 16 صدیوں سے زیادہ عرصے سے کعبہ کی تولیت قریش میں قصی بن کلاب کی اولاد کے پاس ہے اور انہی کی نسل سے آل شیبی خاندان کا تعلق ہے جو اس وقت کعبے کا متولی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کعبے کی کلید واپس لوٹائی تھی۔ کعبے کی تولیت ایک پرانا پیشہ ہے۔ اس سے مراد بیت اللہ کی دیکھ بھال، اس کے کھولنے اور بند کرنے، اس کی صفائی اور غسل اور اس کے غلاف کی مرمت سے متعلق امور سر انجام دینا ہے، اور بیت اللہ کو ہر سال 2 مرتبہ یعنی کہ 1 شعبان اور 15 محرم کو اندر سے غسل دیا جاتا ہے۔ غسل میں آب زمزم اور عرق گلاب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چاروں دیواروں کو پانی اور پھر عطر سے پونچھا جاتا ہے۔ غسل دیے جانے کے بعد بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس سے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ خانہ کعبہ کی خدمت کا فریضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری میں بنو شیبہ سے تعلق رکھنے والے عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کو چابی دے کر اور ان کو سپرد کیا تھا، اور ان کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، فرمایا تھا کہ یہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنو شیبہ کے پاس ہی رہے گی اور اس کو ظالم شخص کے سوا کوئی نہیں چھینے گا۔ اور اس دن سے لے کر آج تک بنو شیبہ کے فرزندان ہی کو کعبہ کی کلید بردار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 3 پہ ہے عقاب۔ یہ قریش کے قومی جھنڈے کا نام تھا۔ جب لڑائی کا زمانہ ہوتا تو اسے نکالا جاتا تھا۔ اگر اتفاق رائے سے کوئی معزز شخص جھنڈا اٹھانے کے لیے تجویز ہو گیا تب تو اسے دیا جاتا تھا، ورنہ جھنڈے کا محافظ ہمیشہ بنو امیہ کے خاندان میں سے ہوتا تھا اور یہ وہی خدمت انجام دیتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنو امیہ کا تعلق جو ہے وہ فوجداری اور سپہ سالاری کے متعلق تھا۔ اس حوالے سے مزید بتاتی چلوں کہ میدان جنگ میں فوج کی قیادت اور علم برداری کا شعبہ خاندان بنو امیہ کے حصے میں آیا تھا۔ لشکر قریش کا سپہ سالار بنو امیہ سے ہوتا تھا اور چنانچہ حرب جو حضرت ہاشم کے بھتیجے امیہ کے بیٹے تھے، ان کو اور ان کے بیٹے حضرت ابو سفیان کو اسی وجہ سے قریش کے لشکر کی قیادت سونپی جاتی تھی۔ نمبر 4 پہ ہے اشناق، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے رضی اللہ عنہ کے خاندان بنو تیم بن مرہ کو اشناق یعنی دیوانی اور فوجداری، عدالت، دید اور جرمانے کی وصولی اور تعین کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ نمبر 5 پہ ہے شعبہ سفارت۔ شعبہ سفارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو عدی کے حصے میں آیا۔ ان کا کام دوسرے قبائل کے ساتھ مذاکرات، معاہدات اور سفارش کا تھا۔ نمبر 6 پر ہے قبا، یعنی کہ خیمہ نصب کرنے کا شعبہ۔ بنو مخزوم جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا، ان کے حصے میں قبا کا شعبہ آیا۔ ان کا کام قومی ضروریات کے لیے مال و اسباب اکٹھا کرنا اور فوجی ساز و سامان اور گھوڑوں کی فراہمی تھا۔ قریش کے گھوڑ سوار دستے کا کمانڈر بھی اسی قبیلے سے چنا جاتا تھا۔ اپنا وقت آنے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مدتوں شہ سوار دستوں کی کمان نہایت خوش اسلوبی سے سنبھالی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کام تھا کہ جب مکہ والے لڑائی کے ارادے سے نکلتے تو ایک خیمہ نصب کیا جاتا تھا۔ اس خیمے میں لڑائی کا سامان جمع کیا جاتا تھا۔ یہ ذمہ داری بھی قریش کے ہی خاندان بنو مخزوم کے حوالے تھی۔ نمبر 7 پہ ہے شعبہ شورا۔ اس کے جو ہے اس کا مطلب ہے مشاورت کا کام۔ یہ بنو اسد قبیلے کا شعبہ تھا۔ آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنا، قریش کے کسی خاندان کی جھگڑوں کی ذمہ داری لینا، یہ اس شعبے کی ذمہ داری تھی۔ بنو اسد کی ذمہ داریوں میں ایک قیادت بھی تھی، یعنی کہ جس شخص سے یہ منصب متعلق ہوتا اسے خاص معاملات میں مشورہ لیا جاتا تھا۔ قریش کے کسی معاملے کا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے مشیر کی رائے لینا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ یہ منصب بنی اسد سے متعلق تھا، یعنی کہ قافلوں کی رہنمائی کرنا اور مشاورت۔ نمبر 8 پہ ہے رفادہ، یعنی زائرین۔ کعبہ کی مہمانداری کے لیے قریش کے تمام خاندان والے ایک قسم کا چندہ ادا کرتے تھے۔ اس چندے سے غریب زائرین کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ خدمت پہلے بنی نوفل سے متعلق تھی، پھر بعد میں بنو ہاشم کے حصے میں آ گئی۔ نمبر 9 پہ تھا ندوہ، یعنی کہ مکہ کی قومی اسمبلی۔ قریش مشورہ کرنے کے لیے یہیں پر جمع ہوتے تھے۔ یہیں جنگ اور صلح اور دوسرے بڑے بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔
اور قریش کی جو شادیاں تھیں وہ بھی یہیں ہوتی تھیں۔ ندوہ کا جو تھا اسی دارالندوہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کا انتظام بنی عبدالدار کے مطابق تھا۔ نمبر 9 پر مالیات کا انتظام تھا۔ یہ بنو سہم کے حصے میں آیا، یعنی کہ بتوں کے تقرب کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں اس کے حوالے سے بنو سہم جو ہے وہ پیش تھے۔ اثار کا شعبہ جو ہے وہ بنو جمعہ کے ذمے آیا، جس میں فال گیری کرنے کے متعلق کام شامل تھا۔ جہاں ان 10 شعبوں کی بات ہوئی، وہاں سب سے بہترین جو قبیلہ تھا وہ بنو ہاشم کا سمجھا جاتا تھا، اور کیونکہ حضرت ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب کے پوتے تھے، نہایت جلیل القدر بزرگ تھے، حبشہ اور کیسر روم کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم کر چکے تھے۔ قریش کے باقی قبائل میں بنو ہاشم کو ایک مخصوص عزت و احترام کا مقام حاصل تھا، اور اسی خاندان سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی ہے، جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے سب سے زیادہ بہتر، زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ صرف یہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر یوں ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور مجھے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم میں سے منتخب کیا۔ تو دوستو، یہ تھے ہمارے آج کی ویڈیو میں قبیلہ قریش کے شعبہ جات اور ان کی معاملات، کہ ان کی کیا ذمہ داریاں تھیں اور بنو ہاشم کی کیا ذمہ داریاں تھیں اور معزز قبیلہ کون سا تھا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے جو ہے وہ قبیلہ قریش کی ذمہ داریوں کے بارے میں انفارمیشن مل چکی ہوگی، اور اس حوالے سے میری خدمت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ